بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بحمد تعالیٰ آج ہم میزان الصرف کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 6 کے اندر آج صرف میں ہفت اقسام کا ذکر ہے۔ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر صرف کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں: 6 اقسام، 6 اقسام اور ہفت اقسام۔ 6 اقسام کے اندر اسم، فعل اور حرف، کوئی بھی کلمہ ہوگا عربی لغت کا جو بامعنی ہو، لازمی طور پر ان تینوں قسم میں ایک قسم اس کی ضرور ہوگی۔ وہ کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا پھر فعل ہوگا، یا لازمی طور پر حرف ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے ہم نے 6 اقسام پڑھی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ فعل جو ہے یہ 4 قسم پر ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ اور اسم جو ہوتا ہے اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اب کوئی بھی اسم ہو ان 6 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ لازمی طور پر یا تو ثلاثی مجرد بنے گا، یا ثلاثی مزید فی بنے گا، یا رباعی مجرد، یا رباعی مزید فی، یا پھر خماسی مجرد، یا پھر خماسی مزید فی بنے گا۔ اسی طریقے سے آج ہم ہفت اقسام کا سبق پڑھیں گے۔ ہفت اقسام کے اندر سب سے پہلے ان کے ہمیں نام یاد ہونے چاہیے، تعریفیں، مثالیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ صحیح اس کے اندر پہلی قسم ہے صحیح، اور دوسری ہے محموس، تیسری قسم پر مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ پھر ان میں سے ان کی بعض اقسام ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابتدائی طور پر ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح 6 اقسام ہیں ان کی تعریف اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے امثلہ وہ بھی ضروری ہیں، لیکن کم از کم ان کے جو نام ہیں بنیادی طور پر وہ ہمیں الگ سے یاد ہونے چاہیے کہ 6 اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف کو۔ اور اسی طرح 6 اقسام کس کو کہتے ہیں؟ تو 6 اقسام یہ ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اسی طریقے سے ہمیں ہفت اقسام کے نام یاد ہونے چاہیے: صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ پھر اس کے اندر ہم ہر ایک کی تعریف آج پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا جس طرح اسم، فعل، حرف سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ لازمی طور پر یا اسم ہوگا یا فعل یا حرف۔ اسی طریقے سے وہ اسم ہے تو لازمی طور پر یا تو ثلاثی مجرد ہوگا، یا ثلاثی مزید فی، یا رباعی مجرد، یا رباعی مزید فی، یا خماسی مجرد، یا خماسی مزید فی۔ تو لازمی طور پر وہی کلمہ ان ہفت اقسام میں سے بھی کوئی ایک اسم لازمی طور پر بنے گا، یا تو وہ صحیح ہوگا، یا محموز ہوگا، یا مضاف ہوگا، یا مثال ہوگا، یا اجوف، یا ناقص، یا لفیف ہوگا۔ تو آج ہم پہلی قسم جو ہے اس کی صحیح، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بالکل ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب یہ بھی مشترکہ قسمیں ہیں، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو۔ ایک لفظ ہوتا ہے صحیح، یہ صحیح نہیں بلکہ صحیح ہاں کے ساتھ، یہ صحیح ہے۔ اس صحیح کی تعریف جو ہے وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل، جس کے فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور تضعیف نہ ہو۔ اب حرف علت یہ میں آپ کو الگ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ حروف علت جو ہیں یہ 3 ہیں: واو، الف، یا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اور حمزہ یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرا ہے تضعیف۔ تضعیف کا معنی ہوتا ہے دگنا۔ اب دگنا ڈبل، جس میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں۔ اب صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا، عین اور لام کے مقابلے میں یہ 3 چیزیں نہ ہوں،
یہ شرط ہے اس کے لیے، اور یہ شرط بھی تینوں کی تینوں یہ شرطیں جو ہیں عدمی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرف علت نہ ہو فا عین لام کے مقابلے میں، اس سے آگے ہو اس سے پیچھے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر تضعیف نہ ہو۔ تضعیف کا معنی کوئی حرف ڈبل نہ ہے، دگنا نہ ہو، تو وہ کلمہ صحیح ہوگا۔ اب میں بہت ساری مثال اس کے اندر دوں گا، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قاولا، قانون لگنے کے بعد یہ کالا بن جاتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر میں آپ کو بتا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائیے، یہ اصل کے اندر قالا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قرآن مجید میں آتا ہے قالا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ قالا جو ہے اصل کے اندر یہ قاولا ہے۔ اس قاولا کا جب ہم وزن نکالتے ہیں، اس کا وزن نکلتا ہے فعلا۔ اب آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں، کیا یہ قاولا ہماری تعریف کے مطابق یہ صحیح بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو آپ غور و فکر کریں گے تو لازمی بات ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے کہا حرف علت نہ ہو، یہاں عین کے مقابلے میں حرف علت واو ہے، اور حروف علت میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے، یہ واو الف یا آتا ہے اور اس کا مجموعہ ہوتا ہے واج، واو الف یا، تو یہ حروف علت ہے۔ تو یہاں پر حرف علت جو ہے واو آ گیا ہے، لہذا یہ کلمہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے، اس کی طرف توجہ کریں، آیا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ مثال کے طور پر لفظ ہے وعدہ، اس کا وزن آتا ہے فعلا، وعدہ، وعدہ یعد، وعدہ ایک کلمہ ہے۔ اس میں ہم غور و فکر کریں گے، یہ وعدہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں ہم نے کہا حرف علت نہ ہو، یہاں حرف علت عین کے مقابلے میں ہے تو یہاں حرف علت جو ہے وہ کے مقابلے میں ہے۔ ایسے لفظ ہے رما، یہ اصل کے اندر راما یا ہوتا ہے، راما یا۔ اب اس کو ہم دیکھیں کہ یہ صحیح ہے، تو یہ کلمہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں بھی حرف علت لام کے مقابلے میں ہے، یہاں حرف علت عین کے مقابلے میں ہے، یہاں فا کے مقابلے میں یا یا کے مقابلے میں ہے۔ ہم نے کہا فاعلا کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، یہاں حرف علت موجود ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا حمزہ بھی نہ ہو۔ اب اگر کوئی لکھتا ہے قرء، قرأ بر وزن فعلا، یا اسی طرح لفظ آتا ہے سآل، سآلا بر وزن فعلا، اس طرح امر، امرا بر وزن فعل، فعلا۔ یہاں ان کلمات کو دیکھیں تو یہ کلمات بھی ہماری صرف کی تعریف کے مطابق صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کہا اس میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو۔ یہاں حمزہ لام کے مقابلے میں ہے، یہاں پر حمزہ عین کے مقابلے میں ہے، یہاں پر حمزہ جو فا کے مقابلے میں ہے، لہٰذا یہاں پر حمزہ آ گیا ہے۔ اس طرح کا لفظ ہوتا ہے مدہ، لیکن آسانی کے لیے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ یہ اصل کے اندر ہوتا ہے مادادا، مادادا بر وزن فعلا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کیا یہ کلمہ صحیح ہے، تو اس کے اندر تیسری شرط جو ہے وہ مفقود ہے۔ ہم نے کہا تضعیف نہ ہو، کہ کوئی حرف ڈبل نہ ہو، تو یہاں پر مادہ دا، یہ دال 2 مرتبہ آ رہا ہے، لہذا یہ بھی کلمہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کلمہ ہے، جیسے زارابا، ضربن، ضربن، زارابا بر وزن فعل اور فعلا۔ اور اگر اس کے اندر ہم ضربن، ضربا بر وزن فعل، فعلا، اس کے اندر اگر ہم شرائط دیکھیں تو صحیح کی شرطیں تینوں کی تینوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں شرطیں یہاں پر عدمی ہیں کہ حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، تضعیف نہ ہو، تو اب یہاں دیکھیں
ضربن ضربا، ضربا بر وزن فعلا، یہاں فاعل لام کے مقابلے میں یہ 3 حروف ہیں ضاد را با، جس کا مطلب ہے پہلی شرط یہ ہے کہ حرف علت نہ ہو، تو ضربا کے اندر حرف علت نہیں ہے، نہ وہ نظر آ رہا ہے کہیں پر، نہ الف نظر آ رہا ہے، نہ یا نظر آ رہا ہے، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں، تو لہٰذا یہ کلمہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا حمزہ نہ ہو، تو یہاں ہمیں حمزہ بھی نظر نہیں آ رہا، کہ کوئی حرف ڈبل نہ آئے، ضاد بھی ایک مرتبہ آیا ہے، را بھی ایک مرتبہ آیا ہے، با بھی ایک مرتبہ ہے، جس کے اندر تضعیف بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہماری تعریف کے مطابق یہ کلمہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ ضربن ضربا بر وزن فعال فعلا، یہ آگے اقسام ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ آئیں گی، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے اس طرح لکھ دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو جس کے حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ نہ ہو، تضعیف نہ ہو۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر اس کے اندر نہیں ہوں گی، تضعیف نہ ہو، تو اب سمجھو وہ کلمہ صحیح ہوگا۔ اب اس کی مثال تو سمپل سی یہی ہے، جیسے ضربن ضربا بر وزن فعال فعلا، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دی ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر توجہ کرتے ہیں یہ کلمہ صحیح کیوں نہیں بن رہا، تو لازمی بات اس میں حرف علت نظر آ رہا ہے، قاولا اس میں بھی حرف علت نظر آ رہا ہے، رامایا اس میں بھی حرف علت نظر آ رہا ہے، تو ہم نے کہا تھا فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، تو یہ ہم نے کہا نہ ہو یہاں پر موجود ہے، ہماری جو شرط تھی عدمی وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی، اور ہم نے کہا حمزہ نہ ہو تو قارا سآلا امرا اس میں تو حمزہ موجود ہے، لہذا یہ قارا سآلا امرا یہ بھی 7 اقسام کے اعتبار سے صحیح نہیں بن سکتا۔ اب دوسرا ہے تضعیف نہ ہو، اس کی مثال جیسے ماددہ کے اندر چونکہ فا عین لام کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عین اور لام کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں، 2 مرتبہ دال آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ مضاعف ہے، اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ آگے جو اقسام بنیں گی وہ ہم اپنے موقع مناسبت سے آگے بتا دیں گے، پڑھا دیں گے، لہٰذا آج صرف ہم صحیح کی تعریف پڑھ رہے ہیں۔ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل جس کے فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور تضعیف نہ ہو، اس کی مثال جیسے ضربن ضربا بر وزن فعال فعلا۔